السلام علیکم جی، بدقسمتی سے ہم آپ کو اس بری خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستانی خواتین حجاج کرام کو ریاض الجنہ میں داخلے سے روک دیا گیا ہے، اور اب انہیں ریاض الجنہ میں کی جو برکات ہے اور جو اس میں نفل کی ادائیگی ہے اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ مردوں کی کیا پوزیشن ہے اور آئندہ کا لاہ عمل کیا ہے، اس کے حوالے سے ہم آپ کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں، اور ادھر موجود جو پاکستانی جو اہلکار ہیں اور جو معاونین ہیں اور جو سربراہان پاکستان کے ہیں وہ اس سلسلے میں کیا کردار ادا کرے ہیں، اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور کرنٹ صورتحال بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو معلومات تک رسائی ہوتی رہے۔ اب چلتے ہیں تفصیلات کی طرف۔ جی، سال 2023 کے لیے جو پاکستانی حجاج کرام اس وقت مکہ شریف اور مدینہ شریف میں موجود ہیں، ان میں سے کچھ خواتین جو ہیں وہ ریاض الجنہ میں داخلے کے لیے کوشش کر رہی تھیں، اور ان کے چونکہ ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہیں ہوں گے یا اجازت نامہ نہیں ہوگا، لہٰذا ان خواتین نے وہاں پہ جو مشاعر خواتین ہوتی ہیں، جو وہاں پہ انچارج خواتین ہیں داخلے کے لیے، ان سے جھگڑا کیا ہے اور شدید جھگڑا کیا ہے، جبکہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ان کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے انتہائی غصے کا اظہار کیا گیا ہے وہاں کے مدینہ منورہ کے اور ریاض الجنہ کے انتظامیہ کی طرف سے، اور انہوں نے بہت سختی سے پاکستانی خواتین پر پابندی لگا دی ہے کہ وہ اب ریاض الجنہ میں داخل نہیں ہو سکتی ہیں، اور اس وقت ان خواتین کو ان کے بلکہ پورے گروپ کو انہوں نے وہاں سے باہر نکال دیا اور ان کو تو داخل نہیں ہونے دیا، اور اس کے بعد پاکستانی جو گورنمنٹ ہے، جو ہماری وزارت ہے، ان کی بہت ساری کوششوں کے باوجود پاکستانی خواتین کو ریاض الجنہ میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا، اور کسی صورت بھی وہ خواتین جو ریاض الجنہ میں انتظامی معاملات سنبھالتی ہیں وہ ان کو پرمیشن نہیں دے رہی ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے جو وزارت مذہبی امور کے سربراہان ہیں، جو وہاں پہ انتظامی امور سنبھالنے والے افراد ہیں، جبکہ اس حوالے سے جو وزارت کے ترجمان عمر بٹ صاحب ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے، اور انہوں نے اپنے متعلقہ نمائندے سے جو بات چیت کی ہے اور جو کوششیں کی ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے آگاہ کیا ہے۔ ہم آپ کو اس سب کی تفصیل بتاتے ہیں، کیونکہ یہ بہت پریشانی کی بات ہے۔ ریاض الجنہ میں داخلے کے لیے بہت خواتین و حضرات مسلمان جو ہیں وہ بہت شوق رکھتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں، اور لوگ جیسے یہ کہا جاتا ہے، محاورہ ہے کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو خراب کرتی ہے، تو اسی طرح یہ واقعہ بھی ہوا۔ کوئی پرابلم نہیں آ رہی، اور ہماری جو لیڈیز ہیں ان کا ایشو بن رہا ہے، اور اس کا کوئی ریزن ہے 30 کو انہوں نے کوئی مس بیہیو کیا تھا۔ کٹنگ دا لانگ سٹوری شارٹ، آج ہماری خواتین کا ٹائم تھا 5:30 بجے کا، خواتین گئی وہاں پہ، انہوں نے کہا آپ کا لسٹ میں نام نہیں ہے، انہوں نے نکال دیا ان کو، ٹھیک ہے۔ نکالنے کے بعد پھر میں چلا گیا وہاں پہ، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی، سمجھایا کہ یہ نام ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ نہیں مانے۔ پھر ہم نے ایک میڈیٹر ہیں، ایک ہمارے انور بھائی ہیں، ان کو ہم نے بلوا لیا، انہوں نے بات چیت کی ہماری، انہوں نے کہا چلیں کرتے ہیں۔ پھر جو شرطیں تھے انہوں نے پرمیشن دے دی کہ ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں، آپ بندے اکٹھے کریں 10 بجے تک۔ 10 بجے تک ہمارے پاس 300 لوگ تھے پہلے، ہم نے 10 بجے تک 1000 خواتین اکٹھی کر لی ڈفرینٹ ہوٹل سے، جن کی کل کی فلائٹ تھی۔ سب آ گئے، کوئی آدھا گھنٹہ لائن میں بھی لگے رہے سارا۔ وہ لیڈیز آ گئیں، وہ پولیس والی، وہ جو افینڈ ہوئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو آپ کو انٹر نہیں ہونے دینا، یہ تو آپ کا نہیں، نام نہیں ہے۔ ہم نے کہا نام بھی ہیں۔ پھر ہم نے یہ اسٹریٹجی بنائی کہ عورتوں کو بتا دیا، وہ نام جو کال کرتے ہو، کوئی ایک عورت کہہ دیتی ہے میرا نام، وہ آتے اس طرح کا ہم نے لائن بھی بنوا لی، سارا کچھ کیا۔ 20 منٹ لائن میں کھڑے رہے تو 10:45 پہ انہوں نے کہا کہ خلاص آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ اب نہیں جا سکتے، اب چلے جائیں۔ اب ادھر پھر ہم کھڑے رہے، ہم نے کہا یار یہ کیا طریقہ ہے آپ نے، پھر وہ ان کے ایک سینئر سے بھی بات کی۔ تو یہ اب اس کا شارٹ سٹوری یہ ہے کہ وہ عورتوں کی بدتمیزی کی وجہ سے وہ افینڈ ہو گئے ہیں، اور اب وہ لیڈیز کو الاؤ نہیں کریں گے۔ ٹو دا ایکسٹینٹ آف میلز وہ ہمارے جا رہے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، اور سارا ہمارا اسٹریم لائنڈ ہے۔ لیڈیز کا ایشو ہے، اگر یہ آج 1100 چلے جاتے ہمارا سارا بیک لاگ کلیئر ہو جانا تھا۔ اس میں ہمارے وہ ایرک والے لوگ بھی تھے، ہمارے ریاض المدینہ جن کی ابھی 4 بجے کی ڈپارچر تھا، ان کی ساری خواتین بھی تھیں،
اور ان کو اسپیشلی ہم نے بسز منگوا کے، اور کچھ لوگ ٹیکسیز پہ آئے ہیں، وہ تو سب آئے ہیں لائن بنا کے، اور 1000 لوگوں کو نکال دیا انہوں نے، اور میں خود موجود تھا، سارے پروسیس پہ موجود تھا، ان سے ریکویسٹ کرتے رہے، ہاتھ بھی بڑھتے سب کچھ، اور نہیں کرے وہ۔ اب میری تو یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس میں سینئر لیول پہ جو ہے یہ بات کی جائے، اور ان کو کہا جائے کہ یہ آپ زیادتی نہ کریں اس طرح۔ جی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ گورنمنٹ اپنی طرف سے اب کوششیں کر رہی ہے بڑے لیول پہ جا کر کہ اجازت مل جائے، اور خواتین جو کہ پاکستانی خواتین ہیں جو کہ ریاض الجنہ کے میں نفل ادا کرنے کی خواہش مند ہیں، تو ان کو موقع ملے، اور ان خواتین کی سزا بحیثیت پاکستانی ہونے کے دوسری خواتین کو نہ مل سکے۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ سیاسی بنیادوں پر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں یہ ایک واقعہ پیش آیا، جب سیاسی بنیادوں پر ایک پارٹی کے کارکنوں نے دوسری پارٹی کے خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی، اونچی آواز میں بات کی اور نعرے بازی کی، اور اس سے ملک کے سارے پاکستانیوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اب ایک مرتبہ پھر یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ چند خواتین نے وہاں بدتمیزی کا مظاہرہ کیا اور ملک کو بدنام کیا۔ دنیا بھر سے حج کی ادائیگی کے لیے جانے والی خواتین، اور خاص طور پر پاکستان سے جو خواتین جاتی ہیں، ان کو چونکہ اکیلے جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اور ان کے لیے محرم کا جانا ضروری ہوتا ہے، لہٰذا ان خواتین کے لیے حج کی سعادت کے حصول کے لیے جانا اور اس کے تمام تر انتظامات کرنا ہمارے معاشرے کے صورتحال کے باعث قدرے مشکل ہے۔ لہٰذا ان خواتین کو بہت خواہش ہوتی ہے کہ ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے جائیں، دعائیں کی جائیں، کیونکہ ریاض الجنہ کی ایک خاص اہمیت ہے جس کو آپ سب جانتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کے واقعات کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے، اور یہ جو خواتین ہیں جن نے یہ کام کیا ہے، ان کو معلومات ان کی جائے، انکوائری کی جائے، اور ان کو پاکستان میں لا کر سزا دی جائے اگر وہ غلطی پر تھیں، اور یقیناً وہ غلطی پر ہوں گی، کیونکہ وہاں پر ریاض الجنہ میں تمام تر انتظامات قوانین، رولز اور ریگولیشنز کے مطابق ہوتے ہیں، اور اس کی اگر کوئی پیروی نہیں کرتا تو پھر اس کی غلطی ہوتی ہے۔ بہرحال انکوائری باقاعدہ کی جائے اور انہیں سزا دی جائے۔ جی، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیر اطلاعات، اوقاف، حج و مذہبی امور جناب بیرسٹر فیروز جمال شاہ صاحب نے پشاور میں حج کمپلیکس کا دورہ کیا ہے اور سہولیات کا جائزہ لیا ہے، اور ویکسینیشن سینٹر، ڈسپنسری اور تربیتی مراکز کا معائنہ کیا، اور اس موقع پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ حجاج کرام جو ہیں وہ بیرون ملک پاکستان کے سفیر، اور وہ اس مقدس سفر کے دوران اس کے احترام کو اور ملک کی عزت و بقا کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔